السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالاحد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی ٹی وی۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جتنا شرک سنی فرقہ کے چند گمراہ مسلمانوں نے جس طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر ان سے جھوٹی کرامتیں منسوب کر کے کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں کی طرح ان کا بت بنا کر ان کی عبادت تک شروع ہو گئی ہے۔ مسجدوں میں بھی اللہ رسول کے نام کے اوپر ان کے پیر کا نام لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بات آج ایک ہندو کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ آج ان مسلمانوں کے اندر اور ہندو کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح سے اہل تشیع فرقہ کے گمراہ مسلمانوں نے یہ شرک حضرت مولا علی علیہ السلام کے نام پر شروع کیا ہوا ہے، اور ایسی گستاخانہ اور بت پرستوں والی رسمیں شروع کر دی ہیں جن کو دیکھ کر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں اور بت پرستوں کے اندر آخر کیا فرق ہے۔ جیسے کہ یہ ویڈیو کو دیکھ کر جج کرنا مشکل ہے کہ یہ کوئی بت پرستوں کی طرح کوئی میلہ ہے یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مولا علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی تصویر لگا کر ماتم کے نام پر یہاں پر ایک عجیب سا تماشا لگایا ہوا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک تصویر، ایک مورتی لگا کر اس کے سامنے عبادت کی طرح شرک کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک بت بنا کر مجسمہ بنا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب یہ ویڈیو کس جگہ کی ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن شاید ہی اپنے ایکسنٹ سے ایران یا پھر سیریا کی معلوم ہوتی ہے، اور یہ شخص نصیری فرقہ کا معلوم ہوتا ہے، جو کہ اہل تشیع کے اندر موجود ایک کافر فرقہ ہے جس سے علویہ بھی کہتے ہیں۔ شام کے سابق ڈکٹیٹر بشارت الاسد کا تعلق بھی اسی فرقے سے ہے۔ معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خدا تھے۔ یہ لوگ حضرت علی کو اللہ کا مظہر یا پھر اللہ مانتے ہیں، جو کہ اسلام کے بنیادی عقیدے یا پھر توحید کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کے اندر چاند کی پرستش اور غیر اسلامی تہواروں کو ماننا باقاعدہ عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے تہواروں کے موقع پر شراب نوشی اور کفریہ عقیدوں کے علاوہ یہ لوگ قرآن کے الفاظ کے دو طرح سے تفسیر کرتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی مطلب کہ یہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے اندر نماز، روزہ اور حج بھی شامل ہے۔ لیکن اب یہ جہالت اور گمراہی باقی اہل تشیع فرقوں کے اندر بھی ایسے داخل ہوتی جا رہی ہے کہ اہل بیت کے فیض کی تصویریں اور مورتیاں تک مارکیٹ کے اندر بکنا شروع ہو چکی ہیں، اور یہ چیز خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ بڑھتے بڑھتے عقیدت کے طور پر انسان کو کفر و شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ ان تصویروں کو یا پھر مورتیوں کو عقیدت و احترام کے طور پر گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو برکت کی وجہ مان کر اتنی عزت دینا شروع کر دی جاتی ہے کہ ان کے آگے سجدے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خرابی کی جڑ کو فوراً سے پہلے کاٹنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ شرم کا مقام تو یہ ہے کہ بڑے بڑے فیملی بلاگرز، جن کی کئی ملینز کے اندر آڈینس ہے، ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جس شخصیت کو آپ اپنا مشکل کشا یا پھر اپنی مشکلیں حل کرنے والا مان لیں، دراصل آپ اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ صفت اپنے لیے اپنی جانب منسوب کی ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو کہ مشکل کے اندر پھنسے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مشکل کو اس سے دور بھی کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا بھی ہے؟ اب اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان جاہلوں نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو اس کو سمجھا نہیں، ورنہ اس طرح کے شرک کرنے سے بہتر ان کے لیے اپنی جان دینا زیادہ آسان ہوتا۔ اور اب بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ماتم کے لیے استعمال ہونے والے ان کی بدعت اب ایک مجسمے کی، ایک بت کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور جیسے ایک بت کی تعظیم اور اس کی عبادت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے ان علم کی بھی تعظیم شروع ہو چکی ہے۔ اور اس بات سے خود صاحب علم شیعہ علماء کرام بھی پریشان ہیں کہ آخر ان کی عوام کہاں جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ ماتم، زلجنا اور علم جیسی بدعات کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے اس کو ثابت کریں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ پھر یہ شور کیسا؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرما دیا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک بیماری کی حالت کے اندر بھی آپ کو امت سے صرف شرک کا خوف تھا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ کے دو پاک بیویاں آپس میں اتھوپیا کے گرجا گھر کی خوبصورتی کے بارے میں یہاں پر لٹکی تصویریں اور یہاں کی مورتیوں کی تعریفیں کرنے لگیں، تو آپ نے بیماری کی حالت کے اندر اٹھ کر فرمایا کہ یہی تو اس امت کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اس پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے، اور میں تمہیں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج امت نے بالکل اس کا الٹ شروع کر دیا ہے، اور یہ
لوگ آج کے ٹائم کے اندر اس شرک کے اندر، اس اندھی تقلید کے اندر اتنا گر چکے ہیں کہ اگر آج آسمان سے فرشتے بھی اتر کر انہیں حق بات بتائیں تو یہ ان کو بھی کہیں گے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا تم ان سے بھی زیادہ جانتے ہو؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ان لوگوں سے اس موضوع پر بات کر کے دیکھ لیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ دراصل جھوٹ بولتے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب تھا کہ میری امت اب کبھی شرک پر جمع نہیں ہوگی، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ کا وہ فرمان جس کے اندر وہ فرماتی ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ اور شرک کی جگہ بنا لیں گے تو ہم ہر ظاہرین کے لیے رسول اللہ کی قبر کو ایسے کھلا چھوڑ دیتے کہ جو بھی مسلمان چاہے جب بھی چاہے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے آ سکتا تھا۔ تو اب ذرا بتاؤ کہ اگر امت سے شرک ختم ہو گیا ہے تو کیا یہ بات حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھی؟ بڑے فرقوں کے اندر زیادہ تر تعداد مسلمان ہو کر بھی کفر و شرک کے اندر، گمراہی کے اندر گر چکی ہے۔ ان فرقوں کے مولویوں نے خود انہیں شرک پر لگا دیا ہے، تو ذرا سوچے کہ دجال ان لوگوں کے ایمان کا کیا حال کرے گا۔ تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسے قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کیوں کہا گیا ہے۔ صرف مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو شخص پوری زندگی شرک کرے، قیامت کے دن ایسے شخص کا انجام یعنی بتوں اور مجسموں کے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا، جنہیں وہ دنیا کے اندر اپنی مدد کے لیے پکارا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔